الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة ألف مرة قابل صد احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، حقوق اسلام یا حقوق انسانیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے چند باتیں کہی تھیں، آج بھی اسی عنوان پر چند ایک باتیں کہنی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس حق پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان محترم، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام، اور اسلام کو ماننے والی قوم یا امت کو امت مسلمہ یا مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوق ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے کہ انسان سب سے بہتر، سب سے افضل مخلوق ہے۔ ویسے جاندار اشیاء کو دیکھا جائے تو دنیا میں جاندار بہت ساری چیزیں ہیں، ان مجموعہ جاندار اشیاء کو حیوان کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان بھی حیوان کا مصداق ہے کیونکہ جاندار ہے، لیکن انسان اور جاندار میں اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور کامل دیا ہے،
انسان کے علاوہ باقی حیوانات کو یہ عقل اور شعور کامل نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی مادی ترقیات ہیں، ان ترقیات کو دیکھا جائے تو ان میں صرف اور صرف انسان نے ہی ترقی کی ہے، باقی دنیا کے کسی حیوان نے ترقی نہیں کی اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے، کیونکہ ان مادی ترقیات کا مدار عقل پر ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دی ہے، اس کے ماں سوا حیوانات میں سے کسی کو عقل تام یا عقل کامل نہیں ملی۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کسی مشین کو ایجاد کرتی ہے تو اس ایجاد کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس مشین کے خریداروں کے لیے اس کا ایک فارم یا ایک کاپی ساتھ فراہم کرتی ہے کہ اس مشین کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مشین کو استعمال کرے گا تو وہ مشین پائیدار بھی ہوگی، کام بھی دے گی، زیادہ مدت کام دے گی۔ اگر ان کمپنی کے اصولوں سے ہٹ کر انسان اپنی مرضی سے ان اصولوں کے بالکل خلاف ہی اس کو استعمال کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مشینری برباد ہو جائے گی، اس کی پائیداری نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں یہ جو 5-6 فٹ کا وجود یا حیات زندگانی دنیاوی ملی ہے، یہ وجود ہم نے اپنے آپ سے نہیں بنایا۔ ساری انسانیت کو بنانے والے، پیدا کرنے والے، عقل و شعور دینے والے، اس دنیا میں زندگی دینے والے، زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے، وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالی نے جب انسان کے اس ڈھانچے کو بنایا تو اس ڈھانچے کو بنا کر صرف ایسے دنیا میں نہیں بھیج دیا کہ اس کی مرضی جس طرح چاہے دنیا میں اپنی زندگی کے طور طریقے، لیل و نہار زمانہ گزارتا رہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ہر امت کے لیے اس کے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے ہیں کہ یہ جو ڈھانچہ میں نے تمہیں دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو اسی میرے بتائے ہوئے اصول پر استعمال کرو۔ جب انسان اس اصول پر اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر زندگی خوشگوار رہتی ہے، پرامن رہتی ہے، اطمینان بخش رہتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اس زندگی میں اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر مسائل ہوتے ہیں، پھر پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں۔ آج ہماری امت کا المیہ یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، دیکھا جائے تو 100 میں سے میرے خیال میں مخلوق میں 1% ایسا طبقہ ہوگا جو اپنی ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور دستور کے مطابق گزار رہے ہوں۔ 99% ہماری مخلوق کے افراد، ذی شعور انسان، عقل مند انسان، اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نہیں بلکہ اپنی زندگی کے طور طریقے اپنی خواہشات کے مطابق ہی پورا کر رہے ہیں۔ تو انسان تو اللہ نے بنا دیا، آپ کو شکل انسان کی مل گئی، صورت انسانی مل گئی، عقل و شعور بھی مل گیا، لیکن اگر آپ نے
اس مالک کے ان اصولوں کو اس زندگی میں نہیں اپنایا تو پھر آپ کی شکل تو انسانی ہے، آپ اعمال کے اعتبار سے انسان نہیں ہیں، آپ حیوان ہیں، ہم سب حیوان ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہا؟ فرمایا اولئک کالانعام، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ انعام، حیوان، جانوروں کی طرح ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق دیکھتے نہیں ہیں، کان تو اللہ نے دی ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق سنتے نہیں ہیں، عقل تو دی ہے لیکن اللہ نے جس طرح بتایا کہ عقل کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح اس کو استعمال نہیں کرتے، اور میں یہ جانور ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانور 3 قسم کے پیدا کیے ہیں۔ پہلی قسم ان جانوروں کی ہے کہ جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، جس طرح گائے اور بکری ہے، زندہ ہے تو جناب دودھ جیسی نعمت آپ کو دے رہی ہے، دنیا اس سے فائدہ لے رہی ہے۔ نمبر 2، افزائش نسل ان کی بڑھ رہی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ مل رہا ہے۔ نمبر 3، جب گائے اور بکری بچے دینے سے یا دودھ دینے سے جواب دے جائے تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جانور اپنی جان دے کر انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہ حلال جانور ایسا ہے کہ جس میں منفعت ہی منفعت ہے۔ نمبر 2، امام غزالی فرماتے ہیں دوسرا ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر صرف مضرت ہے، تکلیف کا پہلو ہے، نفع کا پہلو نہیں ہے بظاہر، جس طرح سانپ ہے، بچھو ہے، جنگل کے درندے ہیں۔ جب بھی انسان ان جانوروں میں سے کسی جانور کے سامنے آئے تو اس جانور سے فائدہ نہیں، نقصان پہنچے گا۔ سانپ کے ساتھ ملے تو اس نے کاٹنا ہے، بچھو مل جائے تو اس نے کاٹنا ہے، اپنی کارروائی کرنی ہے، شیر اور درندہ مل جائے تو اس نے حملہ کر دینا انسان پہ۔ تو یہ موذی جانور ہے۔ فرمایا تیسری قسم کا جانور ہے کہ جس سے انسان کو نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان۔ مثلا جنگل کے وہ جانور جس طرح لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس سے نہ انسان کی زیادہ منفعت وابستہ ہے نہ ہی نقصان۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے تو انسان بننے کی کوشش کر، حیوان اور جانور بننے کی کوشش نہ کر۔ اور اگر تجھے انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تیری خواہش ہے کہ میں انسانیت سے ہٹ کے جانور بن جاؤں، تو فرمایا امام غزالی نے پھر کوشش کرو کہ ایسے حیوان اور جانور بنو کہ جس نے دنیا کو نفع دینا ہے، جو منفعت والے جانور ہیں، کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ اگر اس جانور کی صفات بھی آپ نہیں اپنا سکتے تو پھر فرمایا کم از کم اپنے آپ کو ان جانوروں کے لسٹ میں شمار کرو یا بنانے کی کوشش کرو جو موذی نہیں ہے، جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ان صفات میں ڈال لو کہ جو موذی جانور ہیں، موذی جانوروں کی صفات میں۔ اگر آپ نے اس قسم کی صفات اختیار کر لیں تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر آپ کا شمار سانپ اور بچھو جیسے حیوانات میں ہوگا، پھر نفع مند حیوان اور جانور میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ بچھو بنیں
آپ سام بنیں، آپ بکری اور گائے کی صفات اختیار کر کے حلال جانوروں والی صفات اختیار کریں، یا آپ انسان کامل بنیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیا ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا، اور اسلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک، ایک ایک لمحے میں، دن ہو رات ہو، گھر کی زندگی ہو باہر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو بازار کی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو، اسلام نے قدم قدم پہ میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. کاش کہ ہم اسلام سے رہنمائی لیں اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی فکر کریں. انسان کب بنتا ہے میرے بھائیو؟ انسان اس وقت انسان کامل بنتا ہے جب کہ اس کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی معاشرت کے سارے طور طریقے اسلام کے تابع ہوں. سارے طور طریقے اسلام کے تابع ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق ہوں. اب چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اللہ کے نبی نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے. مثلا میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان کے ذریعے اور نہ ہی ہاتھ کے ذریعے. اب حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ وہ شخص جو زندگی میں اپنے ماحول میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہے، زبان کے ذریعے ایذا دے رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے ایذا پہنچا رہا ہے، تو اس حدیث کے روح سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے. اب زبان کی ایذا کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ کہ عمل کرنے کے بعد میں سیدھا جنت جاؤں. میری طرف دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے یوں زبان باہر نکالی اور انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ یوں پکڑا اور اشارہ فرمایا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، جنت جاؤ گے. صحابی پوچھتے یا رسول اللہ کہ زبان کے ذریعے اس کے اعمال کا بھی حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، زبان کے اعمال کا بھی حساب ہوگا. اور فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ برے وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے کل انسان اوندھا الٹا جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا سب سے زیادہ اعمال وہ زبان کے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کل کو جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مامون رہیں، اس کی ایذا سے، اس کی تکلیف سے. یہ سمجھ فرمایا من لسانہ ہی، اس کی زبان کی تکلیف سے. اب یہی زبان ہے
اب اسی زبان سے آپ اللہ کا ذکر کریں، عبادت ہے. اسی زبان سے آپ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی گواہی دیں تو آپ کفر سے نکل کے ایمان میں، اسلام میں آ جاتے ہیں. یہی زبان ہے، آپ اس سے قرآن کی تلاوت کریں تو ایک حرف کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 تک نیکیوں کے مستحق بن جائیں. اور یہی زبان ہے، جب آپ اس زبان سے گالی دیں گے، کسی کو ماں کی گالی دے دینا، بہن کی گالی دے دینا انتہائی برا ہے. یہ زبان کا غلط استعمال ہے. زبان سے کسی کو طعنہ دینا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ایک دن کے ان کے غلام پر کسی وجہ سے غصے ہوئے اور اس کو گالی دے دی کہ تو بڑی بری نسل کا آدمی ہے. غلام نے جا کر رسول اللہ کو شکایت کی، کیا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے گالی دی ہے نسب کے اعتبار سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور بڑے غصے کا اظہار فرمایا. ابو ذر سے کہتے ہیں، ابو ذر، آپ سے مجھے زمانہ جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے. جاہلیت اور اسلام کا فرق ہی نہیں سمجھے آپ. اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کو نسبی لحاظ سے طعنہ دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری تو پریشان ہوئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اس غلام سے اور اپنی اس جرم پر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے زبان کے استعمال کے طور طریقے بتائے ہیں. اسلام نے ایک ادب سکھلایا ہمیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو کیا کہے؟ ملاقات کے وقت السلام علیکم. 3 الفاظ حدیث میں آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ دیکھیں کتنی اعلیٰ قسم کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملے یہ 3 کلمات کہے. اب پہلی دعا کیا ہے؟ بھائی تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی نازل ہو. ورحمت اللہ، بھائی تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. وبرکاتہ، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. اب اگر کسی مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں ایک دعا بھی قبول ہو گئی تو اس کی تو زندگی کا بیڑا ہی پار ہے. تین دعائیں نبی علیہ السلام نے تلقین کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ کر سلام کہتے ہیں السلام علیکم، ایک جملہ کہا. دوسرا آیا، آپ نے اس پر فرمایا عشرۃ. دوسرا آ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا 20. تیسرا آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30. اب صحابہ سن رہے ہیں. اختتام مجلس پر ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آج نیا عمل دیکھے آپ نے، یہ 10، 20، 30 کے کلمات ارشاد فرمائے، تو ان سے مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے پہلے آ کر صرف السلام علیکم کہا، اس جملے پر اس کے لیے 10 نیکیاں. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں. کتنا زور لگتا ہے ان کلمات کی ادائیگی پر. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو.
الا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ سلام کرنا اسلامی حق ہے، اسلامی حق، اور اس کے بدلے میں اتنا بڑا ثواب ہے، اور دوسرے مسلمان کے لیے اتنی بڑی دعائیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ایذا سے بچانے کا اسلام نے کتنا حکم دیا کہ اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا نہ دو۔ غیر کو ایذا اور تکلیف پہنچانا اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس پر میں ایک دو مثالیں دینے کی کوشش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اسلام نے نماز با جماعت ادا کرنے کی اہمیت بتلائی کہ مسلمان پر 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنا سنت موقدہ کے ساتھ یا بعض فقہا کے نزدیک واجب کے ساتھ ان پر لازم ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کے جسم میں کوئی بیماری ہے، جس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم میں تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز پڑھنے سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف کا اندیشہ ہے، حضور علیہ السلام نے ایسے مریض کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ منع کیوں فرمایا؟ نماز جیسی اہم ترین عبادت سے فرمایا ایسا مریض گھر میں نماز پڑھے، کیوں؟ تاکہ مسجد میں آنے والے دوسرے مسلمانوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے آئے وہ گھر سے کچا پیاز، لہسن جن کے اندر بو ہوتی ہے، فرمایا یہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کیوں؟ کہ پیاز کے اندر بھی کچی حالت میں بدبو ہوتی ہے، لہسن کے اندر بھی بو ہوتی ہے۔ اب مسجد میں جو شخص آئے گا یہ کھا کر، اب انسان سانس لیتا ہے، اندر سے سانس نکالتا ہے تو یہ بو، اس کے ابخارات مسجد میں پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کو بھی ایذا اور تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ مساجد میں جو ملائکہ اور فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کے مساجد میں نہ آیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ایذا سے بچانا، تکلیف سے بچانا۔ آج ہم اپنے اعمال میں غور کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم ایذا دیتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ ہاتھ کے ذریعے ایذا کیا ہے؟ کسی کو مکہ مار دیا، بلا وجہ تھپڑ رسید کر دیا۔ صرف یہ ایذا نہیں ہے، بس اوقات ہاتھوں کے ساتھ اشارہ اور گالی دی جاتی ہے اشارہ کے ذریعے، یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے اور حرام ہے۔ اس طرح کا اشارہ کرنا مسلمان کو ناجائز ہے۔ اور میرے بھائیو، اسی طرح مشترکہ امور کے اندر اگر آپ نے ایسا کوئی عمل کیا کہ جو عمل دوسرے کی ایذا کا باعث، مثال کے طور پر 2-4 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اب ایک چیز ایسی ہے جو مشترکہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں بات سمجھاتا ہوں، گھر میں تولیہ ہے لٹکا ہوا ایک جگہ کہ ایک بھائی وضو کر کے آئے گا تو اپنا منہ ہاتھ پونجھ لے گا۔ اب ایک بھائی نے کیا کیا، اس تولیے کو استعمال کیا اور اس مقررہ جگہ پہ نہیں کھڑا کیا بلکہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینکا۔ اب دوسرا بھائی وضو کر کے آیا تو اس کو تولیہ نہیں مل رہا، اب اس کی تلاش میں اس کو تکلیف پہنچی، یہ تکلیف بھی حرام ہے۔ پانی کا گلاس ہے، مشترکہ برتن، اس کی ایک مخصوص جگہ ہے، اب ایک انسان اس کو استعمال کر کے اس جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ واش روم کے اندر لوٹا رکھا ہے، ایک انسان نے اس کو اٹھایا وہاں سے باہر استعمال کر کے باہر ہی پھینک دیا، اب دوسرا آدمی جب ضرورت کے لیے واش روم گیا اندر لوٹے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ایذا اور تکلیف کا باعث ہے۔ یہ ساری تکالیف اس ہاتھ کے جرم میں داخل ہیں اور شریعت میں حرام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ان اسلامی اقدار کو سمجھیں کہ اسلام نے ہم پر اسلام کے یا انسانیت کے یا مسلمانوں کے کون کون سے حقوق رکھے ہیں۔ جب سارے حقوق ادا کریں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو اس عمل کے ذریعے ہم کامل مسلمان بنیں گے، کامل انسان بنیں گے۔ اگر ان اعمال کے ذریعے ہم لوگوں کو ایذا اور تکلیف کا باعث بنتے رہے تو پھر انسانیت کا ڈھانچہ تو ہے
لیکن کمال انسانیت کا تصور نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن اور شریعت کے حدود اور حقوق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔